सिंतास मुआहदे पर भारतीय इक़दामात से जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को ख़तरात लाहिक़ हैं। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बुज़दिल भारत की आबी जाहरियत के ख़िलाफ़ यकज़बान है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान हर कीमत पर सिंतास मुआहदे का दिफ़ा करेगा। ये पाकिस्तान की आबी और कौमी सलामती का मामला है। इसकी एकतरफ़ा कार्रवाई और दबाव की हिकमत अमली काबिल कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, सिंतास मुआहदे के तहत पानी पाकिस्तान का नाकाबिले तनसीक हक है। भारतीय इक़दाम का कोई इखलाकी जवाज़ है ना कानूनी हैसियत। मुआहदे की एक तरफा मअतली से भारत को सिर्फ शर्मिंदगी मिली। चेयरमैन वाबडा के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान के साथ हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयरिंग बंद कर दी है। भारत एक तरफा तौर पर सिंतास मुआहदा मुअत्तल करके आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, पाकिस्तान की ज़राअत और मईशत को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। सेनेटर पलवशा खान का कहना है, पाकिस्तान अपने आबी हक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर फोरम पर आवाज़ उठाएगा। नाज बलोच कहती हैं, मुश्तरका दरियाओं पर आलमी वादों और शफ़ाफ़ियत का एहतराम नागुज़ीर है। शर्मिला फारूकी के नज़दीक भारत को मुआहदों की पासदारी करनी चाहिए, धोस नहीं चल सकता। सेनेटर अफनानुल्लाह खान पुरअज़्म हैं, पाकिस्तान अपने आबी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। बैरिस्टर दानियाल चौधरी का कहना है, आबी तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लिए कौमी सलामती का अहम सुतून है। मीर ज़ियाउल्लाह लांगू कहते हैं, सिंतास मुआहदा फ़ैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। बैरिस्टर अकील मलिक ने वाज़ेह कर दिया है, पानी को हथियार बनाना करोड़ों इंसानों और ख़ित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। बिलाल अज़हर कियानी का कहना है, पानी को सियासी हथियार नहीं बनाया जा सकता। सिंतास मुआहदे पर भारतीय इक़दामात से जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को ख़तरात लाहिक़ हैं। पाकिस्तान की सियासी क़यादत बुज़दिल भारत की आबी जाहरियत के ख़िलाफ़ यकज़बान हो गई है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, पाकिस्तान हर कीमत पर सिंतास मुआहदे का दिफ़ा करेगा। मेजर जनरल जाहिद महमूद हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मौजूद हैं। मेजर साहब, सिंतास मुआहदे पर भारतीय इक़दामात से जनूबी एशिया के स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को ख़तरात लाहिक़ हैं और पाकिस्तान की सियासी क़यादत बुज़दिल भारत की आबी जाहरियत के ख़िलाफ़ यकज़बान हो गई है। पानी पर समझौता नहीं किया जाएगा, क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये एक मुआहदा, ये सिर्फ एक पानी की तकसीम का मुआहदा नहीं है। ये पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की ज़िंदगी का सवाल है। ये 25 करोड़ इंसानों की लाइफ का सवाल है। इसको आप ममालिक से भी निकाल दें, इसको आप कौमियत से भी निकाल दें, आप इसको इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट से भी निकाल दें। दुनिया में कहीं बताएं कि एक 25 करोड़ इंसान जो हैं उनको आप पानी से महरूम कर सकते हैं? इट इज़ नॉट पॉसिबल। और पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्टेक्स्ट तो इज लिटिल डिफरेंट ऑल्सो, कि ये एक मुआहदा हुआ एक इंटरनेशनल मुआहदा है जिससे आप यूनिलैटरली निकल नहीं सकते। अपनी सियासत के लिए, अपनी हिंदुत्व बेस्ड जो आइडियालॉजी है उसके प्रचार के लिए, अपनी स्ट्रेटेजिक थॉट में वेपनाइज करना पानी को, ये भारत की मौजूदा जो क़यादत है ख़ास तौर पे। देखिए, पाकिस्तान और भारत की पहले जंगें भी हुई हैं, 4 जंगें हुई हैं, कभी किसी ने इस मुआहदे को नहीं छेड़ा, क्योंकि ये जो मामलात है ये ओवर सेंसिटिव है। ये क़यादत आई है, इसने पानी को वेपनाइज किया है, इंसानियत की कोई कदर नहीं है। तो दिस इज लाइफ एंड मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ फॉर पाकिस्तान। ये उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पाकिस्तान की सॉवरेनिटी इम्पोर्टेंट है। ये पानी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो है वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, जितना हमारा कश्मीर इम्पोर्टेंट है, जितना हमारा न्यूक्लियर इम्पोर्टेंट है। सो इट इज़ अ नेशनल वाइटल इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आई थिंक भारत को इससे अकल के नाखून लेने होंगे, अदरवाइज पाकिस्तान विल यूज ऑल इट्स मीन्स टू प्रोटेक्ट इट्स राइट्स और अपने हकूक के लिए। और भारत भी एक मिडिल रिपेरियन है, कोई अपर रिपेरियन नहीं है कि वो बिल्कुल ही, और ये एक न्यू नॉर्मल रादर एक न्यू नॉर्मल सेट करेगा पूरे वर्ल्ड के लिए अगर ये चीज़ हो जाती है, जिसको पाकिस्तान किसी सूरत में, न पाकिस्तान की आवाम, न पाकिस्तान की पॉलिटिकल, न पाकिस्तान की मिलिट्री क़यादत कभी इस चीज़ को बर्दाश्त करेगी। एंड पाकिस्तान विल गो टू ऑल दैट। अच्छा मेजर साहब, भारत जब अस्करी महाज पर कुछ ना कर सका तो उसने सोचा कि पानी बंद कर दिया जाए, और आलमी अदालत भी ये कह चुकी है, वाज़ेह कर चुकी है कि भारत जो है वो पानी बंद नहीं कर सकता। और पाकिस्तान की सियासी और अस्करी दोनों ही क़यादतों ने ये वाज़ेह कर दिया है कि भारत की ये एकतरफ़ा कार्रवाई और दबाव की हिकमत अमली बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। मेरे ख्याल में जी बिल्कुल, भारत एक ऐसी एक स्टेट बन चुका है, rather it has become an abnormal state,
یہ ورلڈ گورننس سسٹم کے اندر، ورلڈ کی اسٹیبلٹی کے سسٹم کے اندر ورک کرنا ہی نہیں چاہتا. یہ اپنی ہیوبرس اپروچ کے ساتھ، اور حالانکہ اس کو بھی جب مارکہ حق ہوا اور پاکستان کے اوپر اس نے جنگ مسلط کی اور پاکستان جو رسپانس دیا، اس کے بعد اس کو اپنی جو اوقات ہی کہہ لیں جی، وہ ان کو پتہ تو چل گئی ہے. دیٹس وائی the case is shut. وہ انڈو پیسفک کا آپ نے دیکھا ہوگا جہاں پہ یہ اپنے آپ کو نیٹ سیکورٹی پرووائڈر بتاتا تھا، وہاں پہ اس کو امریکن نے، نیٹو نے، ویسٹ نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ ایک شریڈ کنٹری ہے. اس کا سیکولرزم کا جو اس نے لبادہ اوڑا ہوا تھا وہ بھی پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے، سیپرنائز اسٹیٹ بن چکی ہے. یہ دنیا کے کسی بھی جو ملٹی لیٹرل فورمز ہیں ان کو رسپیکٹ نہیں کرتا. کشمیر کے اوپر قراردادیں پڑی ہیں، یو این کی اگنور کرتا ہے. انٹرنیشنل کورٹس کے جو ڈیسیژنز ہیں ان کو اگنور کرتا ہے. ٹیررزم ان کا لیڈ انسٹرومنٹ آف پالیسی بن چکا ہے. ایک شریڈ اور جھوٹ، جو جھوٹ ہے وہ ان کا اسٹریٹجک کنسٹرکٹ میں بڑا زبردست فٹ ان ہو گیا. ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں اور بے لگام جھوٹ بولتے ہیں، اور وہ دے ٹرائی ٹو سیل دیئر نیریٹو ٹو دا ورلڈ. اب پوری دنیا کو ان کو پتہ چل گیا کہ ان کی جو کمیلین اپروچ ہے، اٹ از نو مور افیکٹو. یہ ان کا کریکٹر بن چکا ہے. تو ایک اب نارمل اسٹیٹ ہے وہ ان کو چیلنج کرتی ہے. تو آئی تھنک پاکستان نے جو سٹانس لیے ہیں، اور ابھی تو جو کل کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد تو میرے خیال میں کسی کو شک نہیں رہ جانا چاہیے کہ پاکستان نے اس سے معاملے کے اوپر جو سٹانس لیا ہے وہ صرف ایک پولیٹیکل ریٹورک نہیں ہے، وہ ایک ڈپلومیٹک ریٹورک نہیں ہے. اٹ از اے ریئلٹی اینڈ اٹ ول بی ایگزیکیوٹیڈ آن گراؤنڈ. ٹھیک ہے، میجر جنرل ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ کا بہت شکریہ. آپ کو بتا رہے ہیں سندھ طاس معاہدے پر بھارتی اقدامات سے جنوبی ایشیا کے اسٹریٹجک استحکام کو خطرات لاحق ہیں. پاکستان کی سیاسی قیادت بزدل بھارت کی آبی جارحیت کے خلاف یک زبان ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پاکستان ہر قیمت پر سندھ طاس معاہدے کا دفاع کرے گا. یہ پاکستان کی آبی اور قومی سلامتی کا معاملہ ہے، اس کی یک طرفہ کارروائی اور دباؤ کی حکمت عملی قابل قبول نہیں. وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے سندھ طاس معاہدے کے تحت پانی پاکستان کا ناقابل تنسیق حق ہے. بیرسٹر دانیال چودھری اس پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں. بیرسٹر صاحب، پاکستان کی عسکری اور سیاسی طاقت یہ واضح کر چکی ہے، دونوں قیادتیں یہ واضح کر چکی ہیں کہ بھارت آبی جارحیت نہیں کر سکتا، جبکہ عالمی عدالت بھی یہ واضح کر چکی ہے کہ بھارت کے پاس یہ حق ہی حاصل نہیں کہ وہ پانی بند کر سکے اور سندھ طاس معاہدے کو معطل کر سکے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں، یہ بڑا کلیئر پاکستان کا موقف ہے کہ جو بھارت انڈس واٹر ٹریٹی یا سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے یہ ایکٹ آف وار ہے. اس کی 2 pronged اسٹریٹجی ہے جو بھارت نے بنائی ہوئی ہے. وہ یہ ہے، ایک، پاکستان بینگ اے لوور رائپیرین، کہ آپ اربن فلڈنگ کریں، آپ فلڈز کریں، آپ پانی کو ایسے ٹائم پہ چھوڑیں جب مانسون آتا ہے، ہائی واٹر انٹینسٹی ہوتی ہے. تو جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت جو لوگ صدیوں سے ادھر رہتے ہیں وہ ڈوب جائیں، ان کے شہر، ان کی جانور، ان کی جو لائف سٹاک ہے، ان کا ایگریکلچر سب تباہ ہو جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ سٹارو دم، کہ آپ پانی نہ دیں کہ وہ بغیر پانی کے مر جائیں، ان کے جانور مر جائیں، وہاں قحط ہو. تو یہ 2 pronged اسٹریٹجی کو لے کے جاتا ہے بھارت. اور یہ جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ ہے اور جو مودی مائنڈ سیٹ ہے، فیشسٹ مائنڈ سیٹ، وہ بیان المرصوص کی ناکامی کے بعد ان چیزوں کے اوپر اترا. پلاننگ بہت عرصے سے کر رہا تھا. پاکستان نے اس کا بڑا کلیئر جواب دیا ہے، اور وہ جواب آپ کی کل کور کمانڈر کانفرنس میں آیا کہ پاکستان will treat it as an act of war. جہاں ہمارے لوگ شہادتیں نوش کرتے ہیں، جو ان کی وجہ سے وفات پاتے ہیں، جو لائف سٹاک کا، جو ایگریکلچر کو نقصان ہوتا ہے، اور جو پوری ملک کی انٹیگریٹی اور ساورنٹی کے اوپر بھارت حملہ کر رہا ہے، اس کے اوپر there will be no acceptance. دیکھیں، آرٹیکل 12 جو ہے اس میں بڑا کلیئر بتاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی امینڈمنٹس کرنی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے. لیکن انڈیا کی ہر درمی یہ ہے کہ انہوں نے پورا ہی ٹریٹی کو سسپینڈ کر دیا ہے، اینڈ پاکستان انڈر دس ٹریٹی از پروٹیکٹڈ اینڈ اٹ ہیز دا رائٹ ٹو پروٹیکٹ اٹس واٹر. تو ہم جو اپنے ڈیفینس میں بات کر رہے ہیں اور جو ہم نے کلیئر میسج دیا کہ ہم اس کو ایز این ایکٹ آف وار لیں گے، ہم اپنی انٹیگریٹی اور ساورنٹی کو ایٹ ایوری کاسٹ پروٹیکٹ کریں گے، ہم سندھ طاس معاہدے کو ڈیفینڈ کریں گے، ہم انڈیا کو پانی ایز اے وار ویپن یا وار ٹول نہیں استعمال کرنے دیں گے، اور ہم اپنے لوگوں کو، اپنی جغرافی کو اور اپنی ٹیریٹریز کو ایٹ ایوری کاسٹ ڈیفینڈ کریں گے. اس میں بھارت کو کیا ملا، ان کو اور مودی مائنڈ سیٹ کو ناکامی،
embarrassment اور آئسولیشن. جو آپ کے اپر رائپیرین ہیں اس انڈس واٹر میں، جس طرح چائنا ہو گیا، انہوں نے بڑا کلیئر، جن کا جہاں سے یہ اوریجنیٹ ہوتی ہے، انہوں نے بڑا کلیئر موقف لیا کہ بھارت اس کو ایز ٹول آف وار نہیں لے سکتا، اور ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ایٹ نو کاسٹ ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے، اور وی ول ڈیفینڈ پاکستان ٹیریٹری. تو وہ ساورنٹی، تو وہ جتنے بھی پاکستان کے ساتھ الائڈ ملک ہیں، ان کا بڑا کلیئر موقف ہے، بڑا کلیئر واضح ان کا بیانات ہیں، بڑا کلیئر واضح پاکستان کی تمام پولیٹیکل پارٹیز اکراس دا بورڈ، be it KPK, be it Sindh, be it the government, and all political parties are on one page behind the armed forces, behind our institutions on this, کہ ہم اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے، اپنے لوگوں کی اپنے ملک کی ساورنٹی پروٹیکٹ کریں گے، اور ہم میک شور کریں گے کہ پاکستان کے اوپر یہ جو حملہ کیا جا رہا ہے، یہ کسی طور پہ بھی اس کو یہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے، اور اس حملے کا جواب دیا جائے. اور جس طرح ہم نے جب یہ بڑا کلیئر ایک اسٹیٹمنٹ آئی کہ دس ول بی کنسیڈرڈ ایز این ایکٹ آف وار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کا طاقت سے جواب دیں گے، اور وی ول ناٹ الاؤ انڈیا ایٹ اینی کاسٹ کہ پاکستان کی جغرافی کو چینج کرے، پاکستان کے لوگوں کے اوپر حملہ کرے. ہم نے پہلے بھی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا بیان المنصوص میں، اور ان کو منہ کی کھانی پڑی، اور آگے بھی ان کو منہ کی کھانی پڑے گی. یہ اینڈ دے ول اسٹینڈ آئسولیٹڈ. مودی مائنڈ سیٹ، مودی فیشسٹ مائنڈ سیٹ، یہ کسی طور پہ یہ رکنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے پاکستان ہیڈ ٹو ٹیک دس ایکسٹریم اسٹیپ. اس میں ایک بہت بڑا رول جو ہے وہ ورلڈ بینک اور تمام لوگ جو سگنیٹریز تھے ان کے اوپر بھی ایک پڑتا ہے کہ وہ اس میں انٹروین کریں، اس میں اپنا رول پلے کریں، کیونکہ پاکستان ول ڈیفینڈ اٹس ٹیریٹری and will defend its territorial rights over this water. تو اس میں جو جتنے بھی سگنیٹریز ہیں ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا ایک امپورٹنٹ اور پرٹیننٹ میسج ہے کہ وہ اپنا جو رول ہے جس کا انہوں نے کمٹ کیا دنیا کے سامنے، اس کو ڈیفینڈ کریں، اور اپنا ایک رول پلے کریں، اینڈ میک شور کریں کہ بھارت کی طرف سے جو کنٹینیوسلی وائلیشنز کی جا رہی ہیں اور وائلیشنز ہو رہی ہیں ان کو روکا جائے. ٹھیک ہے. رہنما مسلم لیگ نون بیرسٹر دانیال چودھری ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کا بہت شکریہ.